عمران خان کی جانب سے نواز شریف اور آصف زرداری کو نیا آرمی چیف تعینات کرنے سے روکنے کے مطالبے پر سینئر صحافی سلیم صافی نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب کے فرمودات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر جنرل آصف نواز، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر باجوہ بھی غیر محب وطن جرنیل قرار پاتے ہیں، کیونکہ ان سب کا تقرر بھی نواز شریف اور آصف زرداری نے ہی کیا تھا۔ ایسے میں کیا عمرانی کلیہ کے مطابق یہ جرنیل غیر محب وطن یا کرپشن کی سرپرستی کرنے والے قرار پاتے ہیں؟ اپنے تازہ تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس وقت نصف پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور سیلاب سے متاثر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے علاوہ پاکستانی فوج ریسکیو کے کاموں میں بھی مصروف ہے۔ اس آفت کے آغاز میں صدرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل سرفراز کئی دیگر افسروں کے ساتھ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ہمارے اس عظیم کمانڈر کی شہادت کو جس طرح عمران خان نیازی نے غلیظ سیاسی پروپیگنڈے کی نظر کرنے کی کوشش کی، اس پر سپاہی سے لے کر جنرل تک سب کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اب جب عمران ہر روز فوج سے متعلق کوئی نہ کوئی نیا تنازع کھڑا کرتے ہیں تو سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ان سپاہیوں اور افسروں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلاً آرمی چیف کی تقرری کا مرحلہ فی الحال 3 ماہ دور ہے، لیکن انتخابی جلسوں میں عمران ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے فوج کی موجودہ، سابقہ اور آنے والی قیادت بارے غیر ضروری بحث شروع ہو گئی ہے۔ عمران کے ان غیر ضروری ریمارکس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ جیسے آزادی اظہار کے حامی جج کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ عمران کے ان بیانات سے فوج کا مرال بھی گرتا ہے۔ دوسری طرف تمام افواج کی ترجمانی کرنے والے ISPR کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ عمران کے بیان کی وجہ سے افواج پاکستان کی صفوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اپنے فیصل آباد جلسے میں کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی کرپشن اور چوریوں کا حساب نہ لے سکے۔ اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے۔ یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے۔ تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ کسی صورت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے۔ کسی کی پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے، کسی کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے صافی کہتے ہیں کہ عمران نے یہ تاثر دیا کہ آرمی چیف بننے کے اہل جرنیلوں میں کوئی غیر محب وطن بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے پشاور کے جلسے میں واضح الفاظ میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں نواز شریف اور آصف زرداری کو نیا آرمی چیف نہیں لگانے دیں گے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ آصف زرداری نواز شریف یا وزیر اعظم شہباز شریف موجودہ سینئر ترین 3 اسٹار جرنیلوں کے علاوہ کسی کو آرمی چیف نہیں بنا سکتے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آنے والے آرمی چیف کے لیے حسب روایت چند نام موجودہ آرمی چیف بھیجیں گے اور وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ یوں عمران نے موجودہ ہی نہیں بلکہ آنے والے آرمی چیف کو بھی متنازع بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ تقرر کوئی بھی کرے لیکن تقرری کے بعد وہ فوج کا چیف ہوتا ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ آئینی اور اصولی طور پر تو آرمی چیف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر عمرانی کلیہ کو صحیح مان لیا جائے تو بھی ان کی گفتگو خرافات کے سوا کچھ نہیں۔ مثلاً جنرل ضیاء الحق کا تقرر بھٹو نے کیا اور پھر ان کے دور میں ہی ان کو ایک جھوٹے قتل کیس میں پھانسی ہوئی۔ جنرل مشرف کا تقرر نواز شریف نے کیا تھا اور اسی مشرف نے انہیں اقتدار سے باہر نکال کر مارشاء اللہ لگا دیا۔ جنرل آصف نواز، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، جنرل اشفاق کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر باجوہ، یہ سب وہ آرمی چیفز ہیں جن کا تقرر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم نے کیا۔ لہٰذا ایسے میں کیا عمرانی کلیہ کے مطابق یہ جرنیل غیر محب وطن یا کرپشن کی سرپرستی کرنے والے تھے؟ حالانکہ آرمی چیف صرف فوج کا چیف ہوا کرتا ہے۔ جنرل راحیل شریف کا انتخاب نواز شریف نے کیا تھا، لیکن ان کے دور میں ان کی حکومت کے خلاف دھرنے ہوئے
और इसी दौर में ISI PTI की सरपरस्ती करती रही। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतखाब नवाज शरीफ ने किया था, लेकिन इनके दौर में नवाज शरीफ हुकूमत से महरूम हुए और इमरान नियाजी ना सिर्फ वजीर आजम बने बल्कि तारीख के वो वजीर आजम रहे जिनकी फौज ने सबसे ज्यादा मदद की। आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि हर पाकिस्तानी, ख्वाह वो सिविलियन हो या फौजी, मुहिब वतन है। किसी फौजी की हुब्बुल वतनी से मुतालिक कोई सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इसने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की कसम खाई होती है। फौज में जो लोग हर मेयार पर बेहतरीन करार पाते हैं वो 3 स्टार बनते हैं और हर 3 स्टार आर्मी चीफ बनने का अहल होता है। यूं इनमें हुब्बुल वतनी और करप्शन की बुनियाद पर तफरीक करना कभी तरीन अमल है। फौज अगर सियासत, अदालत, सहाफत या हुकूमत के मामलात में न्यूट्रल नहीं रहती तो वो हलफ की खिलाफ वर्जी करती है और यहाँ तनकीद न सिर्फ जायज़ बल्कि फ़र्ज बन जाती है। लेकिन इमरान खान की तनकीद की बुनियाद यह है कि फ़ौज आईनी रोल तक महदूद होकर न्यूट्रल क्यों न बनी। उन्होंने जब फौजी क़यादत से मुतालबा किया कि वो माजी की तरह इनके हक़ में गैर आईनी किरदार अदा करे तो इन्हें जवाब मिला कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब भी उन्होंने करप्शन के हवाले से आर्मी चीफ का जिक्र किया है। हालांकि अज़रूए आइन करप्शन पर पकड़ करना फौज का नहीं बल्कि नैब और अदालतों का काम है। इस हवाले से अगर फौज मुदाखलत करती है तो आइन शिकनी की मुर्तकिब होती है। अब भी नियाजी साहब फौज के इदारे पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने आइनी दायरे से निकलकर इनके हक में गैर आइनी किरदार अदा करे, जबकि हमारी तनकीद की बुनियाद ये थी कि सियासत, सहाफत और पार्लियामेंट में मुदाखलत फौज का काम नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।